اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں راولپنڈی، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ باہر نکلیں گے، لیکن عام شہریوں کو باہر نکلنا ہوگا، آپ سب کو باہر نکلنا ہوگا۔ آپ انتظار کیجئے، اپنے ضمیر کو ٹٹولیے، اور وہ دن بہت دور نہیں ہے۔ ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ جو غیر قانونی عمل جاری ہے اس کو روک دیا جائے گا، یہ جبر کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنے بچوں کی فلاح کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی فلاح کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم کال دیں گے اور آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ اب کل کے جلسہ، کل ایک اعلان ہوا تھا پہلے ایک احتجاج کا، لیکن ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کل کا احتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں، اس کو ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو، لیکن زیادہ وقت نہیں۔ کڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے ہفتے، اور اس کے بعد 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے، اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے۔ اس لیے کوئی دیکھیے، کل ایک چھوٹے احتجاج کی بات تھی، وہ احتجاج ہم کل نہیں کر رہے، لیکن کڑک کا جلسہ اور 21 تاریخ کو لاہور کا جلسہ نہیں، 21 تاریخ کو ہر صورت ہوگا۔ لہٰذا قوم سے اپیل ہے کہ ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمت سے، اب خوف کا کوئی مطلب نہیں رہا اس ملک میں، خوف سے آگے بڑھ جائیے۔ ہم ہرگز خوف زدہ نہیں ہیں، جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں۔ ہم اب آگے بڑھیں گے، اور ہمارے قدم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم منزل نہیں پا لیتے۔ میرے ساتھ بچر صاحب کھڑے ہیں، پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، یہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں بچر صاحب کو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت فسطائیت کا دور ہے، جس طرح سنجانی میں ایک جلسے کو ایک لولا لنگڑا ہمیں اجازت نامہ دے کے، تو 3 گھنٹے کا اجازت نامہ دے کے اور پورا روڈ بلاک کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ہاتھوں میں آئے۔ اور میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ ان کے لانے والوں کو کہ جس طرح 9 سپٹمبر کی رات کو جو شب خون ہوا اور جس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، یہ یاد دلاتی ہے ہمیں مارشل لاء کے دور کی۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مارشل لاء کے تحت ہی اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیل کیا جا رہا ہے۔ تو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ 21 تاریخ کو NOC نو NOC ہمارا جلسہ ہوگا، کیونکہ NOC ہم نے ان کا دیکھ لیا ہے کہ NOC دے کے یہ ہمیں پورا انہوں نے کارڈن آف کر دیا تھا، سی پیک، پورا موٹر وے، پورا اسلام آباد، اور ہم 5 گھنٹے دوڑتے رہے سڑکوں پہ ہمارے ورکرز۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم 21 کو جلسہ کریں گے۔ کل کا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل کا جو ہمارا فلیش پروٹیسٹ تھا اس کو فی الحال مؤخر کیا جائے، اور 21 پہ اپنا پورا آپ فوکس کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ سلمان صاحب جی یہ جی بتائیے گا، جو آپ کا جلسہ اسلام آباد کا تھا، ظاہر ہے اس میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، نہیں پہنچ سکے۔ اگر یہی صورتحال لاہور میں ہوئی تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 2-4 دن سے جو صورتحال ہے، گرفتاریاں ہوئی، علی امین گنڈا پور غائب ہو گئے، اب علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی ایک تقریر دوبارہ کی ہے، تو یہ لگ رہا ہے کہ ٹکراؤ کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ تو ایسی سچویشن نہیں بن سکتی کہ کہیں سے کوئی معاملات کو بہتر کیا جائے؟ دیکھیں، ہم تو بالکل یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں فسطائیت کو ختم کیا جائے، قانون اور آئین جو ہے اس کو لاگو کیا جائے۔ ہم تو کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے، ایسے ہی آئین اور قانون کے راستے کو روکا جاتا ہے، تو پھر ٹکراؤ کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ ہم لاہور میں جلسہ کریں گے، ہمارے راستے میں اگر کوئی بندش کھڑی کی گئی، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، تو ہم ان کو عبور کریں گے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون پسند لوگ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ فسطائیت کی بنیاد پر ہماری آواز کو دبایا جائے، عوام کی آواز کو دبایا جائے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بنیادی اہمیت کی ہے، وہ پاکستان کی بقا کی ہے، اس لیے اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی رکاوٹ ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی۔ بہت شکریہ جی، مہربانی۔ رہنما PTI سلمان اکرم راجہ کی نیوز کانفرنس جا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو حقیقی فلاحی اور جمہوری ملک بنائیں گے۔